توبہ میں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے جگہ ہے، اللہ نے اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن وہ کون سی توبہ ہے جو بندے کو اس لائق کر دیتی ہے، اس قابل کر دیتی ہے؟ چونکہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے، اس نصیحت، اس نسبت سے یہ بات یاد رکھنے کے لائق نصوحہ کا جو لفظ ہے، اس پر پہلی بات کا شہد جو ہے وہ بڑی کمال کی چیز ہے، اس کی مٹھاس، اس کی برکت، اس کی طاقت، اس کا ذائقہ، اس کی لذت، لیکن شہد کے اندر جو موم ہوتا ہے وہ اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب شہد کو اس سے موم اور مکھیوں کے پر یا مکھیوں کی کوئی اور علائشیں الگ کر کے اس سے خالص شہد ایک طرف کر لیا جائے اور اس کے اندر پائی جانے والی دیگر ساری چیزیں نکال دی جائیں، خالص شہد ایک طرف کر لیا جائے، تو اسے اصل الناس عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو رب نے کہا اے بندے یہ توبہ ایسی تیری ہونی چاہیے کہ وہ توبہ تو نصوحہ تب بنے گی کہ اس میں نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کاہلی نہ ہو، سستی نہ ہو۔ جب تو نے اللہ کی بارگاہ میں آ کر گردن جھکا کے اعتراف اقرار کر لیا ہے کہ مولا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر اس طرح کی توبہ ہونی چاہیے، نہ اس کے اندر ریاکاری ہو، نہ اس کے اندر جو ہے کاہلی سستی ہو، کوئی کچرا نہیں ہونا چاہیے۔ دل و جان سے بندہ رب سے توبہ کر رہا ہو تو رب کہتا ہے پھر میرا وعدہ ہے اے ایمان والے زندگی کے جتنے گناہ ہیں معاف کر کے تم پہ رحمت کر دوں۔ دوسری بات جو ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا، ابھی تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ پیوند لگا ہوا کپڑا پہنے، کہ کسی کے کپڑے میں پیوند لگا ہو۔ یہ نوجوان نسل تو جانتی نہیں ہے، اس بات کو آگاہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے معزز لوگوں نے پیوند لگڑے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کپڑے میں تو یہ بارے میں ہے میرے دوستو، لیکن بندے کے کردار کے اندر پیوند لگے تو یہ کل قیامت کو یہ پکڑ والی بات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیری عظمت کو سلام ہو جائے۔ اے فلسطین، اے مسجد اقصی، اے جلتے ہوئے فلسطین، اور تجھے عمر فاروق کو یاد آتے ہوں گے جب 22 لاکھ مربع میل کا یہ فرما روا یہودیوں پہ لرزہ طاری ہے اور اقوام عالم اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت عمر بن الخطاب جو ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ بن کر، نبی کا خلیفہ بن کر جب جا رہا تھا، تو اس وقت عمر فاروق کے کتے میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے کلیجے میں محمد کی محبت کا نور، دل میں ریاکاری نہیں تھی، اس کے وجود میں کوئی گناہوں کا میل نہیں لگا ہوا تھا، اور کپڑے اور 4 جگہ سے ان کو ڈنکا لگا ہوا تھا، لیکن دل میں صرف ایک ہی خدا کی محبت اور ایک رسول کی محبت، جس کے سامنے کفر جو ہے وہ کانپ رہا تھا۔ میرے دوستوں کا بھی زمانہ تھا کہ لوگ کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے، لیکن جو ہے وہ حرام کے کپڑے نہیں پہنتے تھے، چوری کے کپڑے نہیں پہنتے تھے، رشوت کے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ اور آج کے مسلمان کا یہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے حضور فرماتے ہیں بندے نے کپڑے حرام کے پہنے ہوئے، بندے نے کھانا حرام کا کھایا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں یا رب یا رب، وہ ساری رات بھی یا رب کرتا رہے، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے اپنے اندر سے ایک قدمت نکال کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ رب نے کہا او تو بھی قدم نکال کے آ اور دیکھ تیرا رب پھر کس
طرح تیری توبہ قبول کرتا، اس طرح قبول کرتا۔ تو میں نے کہا یہ کبھی زمانہ تھا کپڑوں میں قیامت لگ جاتے، کوئی عیب نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن کپڑے میں کبھی ایک مہارت تھی، کمال تھا۔ جس طرح کپڑے سلنے والے دکانیں